بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، آیت نمبر 5۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، اور البتہ تحقیق مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ فعل جو استعمال ہو رہا ہے نا، زینا، اس میں دیکھیں مزین کیا ہم نے، یعنی زینت، ہم اردو میں کہتے ہیں نا ڈیکوریٹ کر دیا، زینت بخشی ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انداز دیکھیں، ہم کیا کیسے مخاطب ہوتے ہیں نا، ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے رائلٹی کا، بادشاہوں کا، کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے، کس چیز سے؟ بِمَصَابِیحَ، 7 چراغوں کے۔ اس میں لفظ جو دیکھیں نا آپ، بِمَصَابِیحَ میں صاد با ہا جو ہے، اس سے میں روٹ ورڈ ہے اس کا، جو اس سے بنتا ہے صبح۔ صبح کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے۔ عربی میں مصباح جو ہے وہ چراغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، یعنی روشنی کر دیتا ہے۔ اور یہاں مراد اس سے آسمان دنیا کے ستارے ہیں، یعنی تمہارا جو سب سے لویسٹ آسمان ہے، کیونکہ یہاں اوپر بتایا تھا نا تہبت ہے، 7 آسمان ہیں، تو تمہاری پہنچ کہاں تک ہے؟ صرف جو پہلا آسمان ہے آسمان دنیا کا، اس کو ہم نے کس سے مزین کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اسے، یعنی ستاروں کو کس لیے بنایا ہے، اب اس کے آگے تھوڑی سی اس کی بنانے کے مقصد کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ رجم کہتے ہیں مارنے کو، یعنی یہاں پہ رجوم کس مطلب کہ ایک طرح سے ٹول ہیں شیاطین کو، ایک طرح سے ان کے اوپر فائر ہوتی ہے، میزائل ہوتے ہیں گے، جب وہ کوشش کرتے ہیں گے، جنات جو ہوتے ہیں گے، شیطان جن جو ہوتے ہیں، وہ آسمان دنیا پہ تک جانے کی ان کی پہنچ ہوتی ہے، ان کی ریچ ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر کچھ سیکرٹ باتیں جو فرشتوں کر رہے ہوتے ہیں ان سے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نجومی ہوتے ہیں، اور یہ سب جو جادو اور ان سب چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو یہ سب جنات کو قابو میں کرتے ہیں، اور یہ جنات کا ان سے آپس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جنات جو ہوتے ہیں آسمان دنیا تک جا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ سنگن لے کر آ جائیں، لیکن وہاں پہ ان کے اس کام کے لیے ان کے اوپر فائر ہوتے ہیں گے۔ اور ان ستاروں کو، جو ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو، سورۃ الجن میں اس کی مزید ڈیٹیل آتی ہے کہ ان کے اوپر یہ داغے جاتے ہیں گے، فائر کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، کسی کو بھی باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، اور سب کے مختلف مقاصد ہیں بنانے کے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو آسمان کی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے اس آیت میں ہی کہ یہ زینت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ کسی ایسے علاقے میں آپ جائیں نا، اب تو کیا نام ہے، اتنی پالوشن اور اتنا مطلب ایسے علاقے ہوتے ہیں تو کم آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ آپ کھلے علاقے میں جائیں، تھوڑے پہاڑ والے اور کسی ایسی جگہ، وہاں پہ اتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان رات میں، اگر آپ دیکھیں جو ستاروں سے ٹم 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 مار ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، کہ وہاں سے اوپر سے فرشتے جو ہوتے ہیں گے، جو شیاطین سیکرٹ انفارمیشن چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں گے، تو ان پر ایک طرح سے یہ فرشتے جو ہوتے ہیں داغ لگاتے ہیں، ان کو مار بھگاتے ہیں گے۔ اور تیسرا ہے گا کہ یہ راستے معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے گا کہ خشکی میں اور سمندر میں تم جب رات میں سفر کرتے ہو تو تمہارے راستے کو متعین کرتے ہیں گے، یعنی ستاروں کی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے راستے متعین کیے جاتے تھے، جس دور میں اتنے گیجٹس وغیرہ نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، سارے صیغے جو ہو رہے ہیں ہم سے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب السعیر، بھڑکتی آگ، شیاطین کے لیے۔ یعنی جب وہ شیاطین آتے ہیں تو ان کو پنشمنٹ کے طور پہ کیا ملتی ہے گی؟ السعیر، بھڑکتی آگ۔ النار السعرہ، سعیرہ لفظ جو ہے نا، وہ اس کا ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں گے جھلسنے کے، جھلسے ہوئے رنگ کا ہونا، سیاہی مائل، جیسے کہیں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے نا تو وہ ایریا کیا ہوتی ہے، وہ بلیکش ہو جاتی ہے، تو بالکل یہی، یعنی النار السعرہ، آگ کا جلا دینا اور سلگا دینا۔ تو جب ان کو فائر کیا جاتا ہے شیاطین کو، تو وہ ان کو جھلسا دیتے ہیں، ایک طرح سے میزائل ان کے اوپر فائر ہوتا ہے، داغ دیا جاتا ہے گا۔ اب حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جنات تو یہ تو آگ سے بنے ہیں، تو ان کو جہنم میں کیسے سزا دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو آگ سے نا، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے نا، جب وہ ان کو اس سے بنا سکتا ہے تو انہیں اس سے سزا بھی دے سکتا ہے گا۔
اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے. تو یہاں آسمان دنیا کے ستاروں کی بات ہوئی ہے، اور غور و فکر کی پھر وہی بات ہے کہ ہم جہاں آسمان پہ غور کر رہے تھے وہاں ستاروں پہ غور کریں، اور ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا ہمیں قرآن مجید میں سنت میں کوئی مقصد نہیں بتایا گیا. قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی کام لے تو اس شخص نے بہت بڑی غلطی کی. اس شخص نے اپنے آپ کو ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر لیا. جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ستاروں کی گردش وغیرہ سے، ان چیزوں سے حال بتاتے ہیں، یا کوئی معلوم بھی کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے خیر سے محروم کر رہا ہے. جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ شریعت سے کفر کیا. یعنی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ ان سب چیزوں سے، تو ان سے بے حد دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. کسی جگہ پہ یہ ہاروسکوپس وغیرہ نظر بھی آ رہے ہو نا آپ، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے وہاں رکے بھی نہیں کہ لاؤ اس پیج میں دیکھتی ہوں لکھا کیا ہے. نہیں، یہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والی چیز ہے، آپ کی عبادات کو ضائع کر دینے والی چیز ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک روز بہت بارش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ لوگوں نے صبح ایمان کے ساتھ کی ہوگی اور کچھ لوگوں نے کفر کے ساتھ. جنہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی تو وہ انہوں نے ایمان کے ساتھ صبح کی، اور جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی تو انہوں نے کفر کے ساتھ صبح کی. اور یہ ہوتا ہے جب بھی کسی قوم کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت دی جاتی ہے، بعض اوقات وہ اسی نعمت کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں. تو وہ نعمت کو ہمیشہ نعمت دینے والے سے ہی جوڑیں کہ اس نے دی ہے. نہ ہم تک کوئی خیر پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن کے بغیر، نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر. تو یاد رکھیں علم نجوم جو ہے وہ بھی جادو کی طرح کفر ہے. جس نے بھی علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، اور پھر جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی کفر میں بھی آگے بڑھتا جائے گا. تو یہاں جو شیاطین کو مارنے کی بات کی گئی ہے کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، کیونکہ وہ جس کام کے لیے جا رہے تھے وہی غلط تھا. تو کفر کے قریب ہے وہ کام، جادو اور یہ سب علم نجوم وغیرہ. تو اسی طریقے سے اور بھی لوگ جو ہیں اگر وہ کفر کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ جہنم کا عذاب ہے. وہ بئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی اس رب نے جس نے پوری کائنات سجائی ہے، اتنے اتنے کمالات کیے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے اور اس رب کا تم انکار کر دیتے ہو کہ یہ سب خود کا خود بن گیا ہے. تو یاد رکھو یہ انکار بہت بھیانک چیز ہے. جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. جب ہم کچن میں کام کر رہے ہوا کریں نا تو جہنم کی آگ کو یاد کیا کریں. سیدھا کر دیتا ہے. اگر جب کبھی کسی گرم برتن کو ذرا سا ہاتھ لگ جائے نا، کیسے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، چند انگلیاں ہماری ہو جاتی ہیں زخمی اور ایک طرح سے آگ سے جھلس جائیں کچھ ہو جائے تو. حالانکہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے یہ تو 69 ٹائمز ہلکی ہے، یہ جہنم کی آگ تو اس سے کئی زیادہ ہیوی ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ، دانت ہوتے ہیں نا، دانتوں کے پیچھے داڑھ ہوتی ہے، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی تاکہ عذاب کی شدت کو محسوس کرے زیادہ. اور اس کی کھال کی جو چوڑائی ہے یعنی اس کی تھکنس وہ 70 گز ہوگی، اور اس کی ران جو ہے نا وہ ورکان پہاڑ کے برابر ہوگی. یعنی اتنی ہیوج باڈی ہوگی جو دے دی جائے گی کہ تاکہ محسوس زیادہ ہو سکے. ہمیں معلوم ہوتا ہے نا احادیث مبارکہ سے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تھے تو وہ 60 گز ان کی ہائٹ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی ہائٹ بھی آدم علیہ السلام جس طرح پیدا ہوئے تو اتنی ہوگی. یعنی اتنی ابھی ہائٹ آہستہ آہستہ کر کے باڈی کم ہو گئی نا انسانوں کی، لیکن جنت میں اتنی زیادہ ہوگی. تو اسی طریقے سے جہنم میں بھی انسان کو اتنی بڑی ہیوج باڈی دی جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس انٹینسٹی کو محسوس کر سکے. اللہم اجرنا من النار. کوئی بھی ایسا کام جو بظاہر دیکھنے میں بڑا تھرلنگ لگ رہا ہے، بہت ایڈونچرس لگ رہا ہے، بہت ایکسائٹمنٹ والا، لیکن وہ آپ کو کفر کی طرف اگر لے جا رہا ہے تو اس سے کئی گز دور ہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے صرف وقتی ایڈونچر اور اس سب چیزوں میں، صرف انفارمیشن حاصل کرنے میں، کیوریسٹی میں
ایسی چیزیں پڑھنے میں سیکھنے میں انسان اللہ کے ناراض کر کے جہنم کی طرف چل پڑے. کیونکہ یہ صورت ہم روز پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت نا، اور اس میں ابھی مزید جہنم کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ کیسی ہے وہ جہنم. روزانہ یاد رکھو اس جہنم کو کہ تمہیں اس سے بچنا ہے گا. تمہاری اصل کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ تم دنیا میں کامیاب ہو گئے، تم نے کوئی نام بنا لیا، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے خود کو بچا لے. اس سے پچھلی صورت جو آتی ہے نا، اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خاص طور پہ مخاطب کرے کہا گیا گا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان وقتی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس جگہ پہنچ جائے تو وہ وقت پاس ہو جائے گا. تو جہاں آپ گرمی لگے تو جہاں کچن میں کام کریں، جہاں کوئی ایسی آگ والی چیز دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور خود کو اس سے بچائیں. اپنے گھر والوں کو بھی اس کا احساس دلائیں کہ اس ڈرنے کی چیز ہے.